تو یہ زندگی میں جس کو وراثت کہا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتی ہے. خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اصل حکم کیا ہے کہ جیسے جب بھی آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ برابری. بیٹا اور بیٹی میں فرق ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے بیٹی کو. لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, کیونکہ بیٹے سے کہتے ہیں تمہارا حصہ ہم نے مفتیوں سے معلوم کروایا 2 لاکھ بنتا ہے, اور بیٹی کا 1 لاکھ بنتا ہے, یہ 2 لاکھ پکڑو پتلی گلی سے نکلو, اور بیٹی کو پکڑا 1 لاکھ پتلی گلی سے نکلو, ہم نے وراثت جلدی دے دی ہے. تو اسلام اس کو وراثت نہیں مانتا. آپ زندہ ہیں تو وراثت کہاں سے ہو گئی؟ اسلام کہتا ہے یہ گفٹ ہے. تو اس کو آپ ایسے ڈیوائڈ کریں گے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 1.5 لاکھ بیٹے کو دیں گے, 1.5 لاکھ بیٹی کو دیں گے. کھوپڑی میں بیٹھ گئی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں. اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں, یہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تو میں نے بتایا نا کیا وہ ہے. اب میں اگلے طرف آتا ہوں. اگر ایک گڑبڑ کر رہا ہے, ایک مصیبت بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ بھائی ہمارا بہت بڑی فلم ہے, اس کو خدا کے لیے وراثت سے نکال دو, یہاں سے اس کو یہاں سے جان چھڑاؤ, یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی بنے گا. یا بعض دفعہ ایک بیٹے کو بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے ابا آپ کے انتقال کے تو مجھے کچھ چانسز لگ نہیں رہے. ایسے نالائق بیٹے بھی ہیں نا دنیا میں. آپ تو ابھی لگ رہا ہے کہ کورونا کی 3 لہریں آ کے گزر چکی ہیں, آپ الحمدللہ آپ کو ایک کھانسی بھی نہیں آئی. تو اب یہ ہے کہ مجھے ایجوکیشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے گھر بنانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اور آپ اگر مجھے پیسے دیں گے تو دوسرے بھائیوں کو غصہ آئے گا کہ ابا آدھی جائیداد تو آپ نے اٹھا کے اس کو پکڑا دی ہے, ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے ابھی نہیں مرے تو کل تو جائیں گے نا. تو دوسرے بھائیوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے کہ ابا سارے پیسے ایک کو دے رہے ہیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ پھر یہ بیٹھے اور یہ غور کرے کہ آج اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرض کر لو, تو ان کا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ علماء سے معلوم کروائے اور قیمتیں لگوائے پراپرٹی کی اسٹیٹ ایجنٹ سے, اور لم سم سب کو بٹھا کے لکھوا لیا کہ اللہ نہ کرے آج میں اگر مر گیا تو بھائی تمہارے 1 کروڑ بنتے ہیں, تمہارے 50 لاکھ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا 1 کروڑ کو کم کر لو 1 لاکھ پہ لے آؤ, 1 لاکھ روپے بنتے ہیں, اس کے 50,000 بنتے ہیں. تو اب تمہیں ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں میں پیسہ دوں اس طور پر کہ پھر میرے مرنے کے بعد, کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے آج میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا, کل مر گیا تو پھر سے تمہیں 1 لاکھ ملیں گے. آج میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا تو آج مر گیا تو دوبارہ سے تمہیں 1 کروڑ الگ سے پھر ملیں گے. تو اتنے پیڑے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرض دے دیا جائے, اور قرض اس طور پر دیا جائے کہ جب تمہارا وراثت کا حصہ ہمارا بٹے گا تو اس میں سے یہ پیسے مائنس کیے جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابا کا اگر 20 سال بعد انتقال ہوا تو اس وقت تو 1 کروڑ کی ویلیو کچھ ہوگی نہیں, تو 1 کروڑ کاٹ کے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیسوں کی صورت میں قرض نہ دیا جائے, بلکہ گولڈ کی صورت میں قرض دیا جائے. 1 کروڑ کا جتنا سونا آتا ہے, ابا بچے کو بولیں جا 1 کروڑ کا حیدری سے یا ڈیفینس سے یا کسی اچھی جگہ سے 1 کروڑ کا سونا خرید کے پہلے میرے پاس لے کر آ. شاباش, میرے لیے خرید, اپنے لیے نہیں خریدنا, لیکن اس کو نہ بھیجیں, وہ بھاگ جائے گا. بتا رہا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, وہ 1 کروڑ دے کر نکلو یار, ابا نے تو جانے کا کوئی پروگرام ہے نہیں, پتلی گلی سے نکل لو. لالچ میں آ جاتے ہیں. خود 1 کروڑ کا سونا خریدیں اور ٹکیا کی شکل میں کسی بھی شکل میں سب کو بلائیں, اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں کہ میں اس کو اتنے تولے یا اتنے گرام سونا بطور قرض کے دے رہا ہوں. واپسی کی صورت یہ ہوگی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے. اگر حصہ زیادہ بنتا ہے, قرضہ کم ہے, تو جتنا زیادہ بنتا ہے وہ اماؤنٹ اس کو تھوڑی سی دے دی جائے, اور اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ختم ہو گیا, اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ واپس لیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح سے کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مسافہ نہ فرمائے. مجھے کہیں بہت ضروری کام سے نکلنا ہے.